ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ پٹی اور اسرائیل پر ابھی تک اسرائیل کا حملہ جاری ہے اور لگاتار عام فلسطینیوں کی شہادت ہو رہی ہے۔ گزشتہ رات بھی اسرائیل نے خان یونس پر اور رفح پر حملہ کیا اور اسرائیل کے اس حملہ میں، اسرائیل کی اس دہشت گردی میں مزید 26 فلسطینیوں کی شہادت ہو گئی ہے اور اس طرح کل 34,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی اب تک شہادت ہو چکی ہے۔ 1 لاکھ سے زائد زخمی ہیں اور اسرائیل کا یہ حملہ رفح پر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ خان یونس کی ایک بلڈنگ میں ہوا اور پورے خاندان کو اسرائیل نے شہید کر دیا۔ ادھر المیادین چینل کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ شام میں امریکہ کے فوجی اڈہ پر 2 حملہ ہوا ہے اور اس 2 حملہ میں بڑے پیمانے پر اسرائیلی ایئر بیس کا نقصان ہوا ہے۔ شام میں امریکہ کا فوجی اڈہ ہے اور یہیں سے امریکہ پورے خطے کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ وہ ایریا ہے جہاں تیل کے ذخیرے موجود ہے۔ امریکہ کے اس 2 فوجی اڈہ پر حملہ ہوا ہے۔ یہ حملہ کس نے کیا ہے ابھی تک اس کی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے، لیکن امریکہ کے اس 2 فوجی اڈہ پر حملہ ہونے کی وجہ سے فوجی اڈہ کو، اس کے ایئر بیس کو نقصان پہنچا ہے۔ حالانکہ کسی آرمی کی ہلاکت کی ابھی تک کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے۔ اسی طرح گولان پر بھی حملہ ہوا ہے اور گولان پر اسرائیلی فوجی اڈہ پر حملہ ہوا ہے اور یہ حملہ مقاومت اسلامی عراق نے کیا ہے، جو ایران کی حمایت یافتہ تنظیم مانی جاتی ہے۔ اس بیچ حماس کے سربراہ شیخ اسماعیل ہانیہ کا بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے امریکہ کی شدید مذمت کی ہے۔ دراصل پچھلے دنوں یونائٹڈ نیشن میں فلسطین کو مستقل ریاست کا درجہ دینے کے لیے قرارداد لائی گئی، پرستاؤ لایا گیا اور اس پرستاؤ کو پاس ہونے سے امریکہ نے ویٹو پاور کا استعمال کر کے روک دیا، جس کی حماس نے شدید مذمت کی اور حماس نے کہا کہ اسرائیل خطے میں جو دہشت گردی کر رہا ہے، جس طرح کے جرائم کو وہ انجام دے رہا ہے، اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے اور امریکہ لگاتار اسرائیل کو جرائم انجام دینے کے لیے سپورٹ کر رہا ہے۔ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس میں امریکہ برابر کا شریک ہے اور امریکہ نے جس طرح ویٹو پاور کا استعمال کیا ہے اس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے۔ شیخ اسماعیل ہانیہ نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوئے بغیر ہم اس کے قیدیوں کو، اسرائیلی ارغمالیوں کو رہا کر دے تاکہ وہ مزید غزہ پٹی پر حملہ جاری رکھ سکے اور نئے سرے سے جنگ کرے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے جب تک مکمل جنگ بندی پر اتفاق نہیں ہوگا اور اسرائیل اپنی سینا کو غزہ سے باہر نہیں نکال لے گا، اس وقت تک حملہ نہیں رکنے والا ہے۔ ادھر نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ غزہ کے ٹنل سسٹم اتنے مضبوط ہے، اس کی وجہ سے حماس کو شکست دینا اسرائیل کے لیے ناممکن ہے۔ حماس کو نہیں ہرایا جا سکتا ہے، خواہ اسرائیل جتنا چاہے عام فلسطینیوں کا قتل کر دے، پورے غزہ پٹی کو تباہ و برباد کر دے، لیکن ٹنل کا سسٹم بہت ہی مضبوط ہے اور اس مضبوط سسٹم ہونے کی وجہ سے حماس کو اسرائیل شکست نہیں دے سکتا ہے۔ 7 مہینہ مکمل ہونے کو ہے اور پچھلے 7 مہینہ میں ابھی تک اسرائیل کو حماس کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ اسرائیل کو اپنے ہدف میں کوئی کامیابی نہیں ملی ہے اور اسی وجہ سے دنیا بھر کی میڈیا کا تجزیہ یہی سامنے آ رہا ہے، رپورٹ یہ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کو کسی بھی طرح کی کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ پچھلے 7 مہینہ میں اسرائیل نے غزہ پٹی میں صرف عام فلسطینیوں کا قتل کیا ہے، بے گناہوں کو مارا ہے، لیکن حماس کے ساتھ مقابلہ کرنے میں ہر محاذ پر اسرائیل کو ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ یہاں کی تازہ ترین اپڈیٹ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت۔